مجھے 30,000 پاکستانی دے دے جگرے والے، خدا کی قسم کہ آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی آزادی بھی ہوگی۔ 30,000 پاکستانی چاہیے۔ اور نوجوانوں، کیا تم 30,000 26 کروڑ یا 25 کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو؟ نہیں اٹھ سکتے ہو؟ کیا ہے ان کے پاس؟ گنے ہیں، ڈنڈے ہیں، شل ہے۔ تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا اس ملک میں؟ نہ انسانی آزادی ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ شفقت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تاریکی ہے، ڈکوسلا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ اور دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا جو ہے، یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست ہے، اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے، جس کو اٹھایا، مارا، پیٹا، کتنے گناونے اور گٹھیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے۔ کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی، یہ لوگ کراتے رہے نا۔ تو لہذا اب بھی سرنگوؤں کے جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے۔ اٹھنا ہوگا، اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے۔ انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے۔ 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسمان کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی۔ یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے، اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں۔ یہ پاکستانیوں پہ فرض ہے۔ یہ کدھر پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ زرداری کو بادشاہ بنا دیا اور نواز شریف کو وزیر اعظم۔ کہتے ہیں نا نوشیروان جب بادشاہ ہوگا تو بختک تو وزیر ہی ہوگا۔ پاکستان کو کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان چوروں کے حوالے کیا ہے۔ قرض لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں، ہاں جی 1.1 بلین ڈالر ہو گیا۔ 132 بلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے یہ قوم۔ کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس، سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ یہ اپنے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کے جج صاحبان لحاف میں بیٹھ کے کبھی آنکھ نکال لیتے ہیں، کبھی چھپا لیتے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں پاکستانیوں سنو، 30 مارچ کا جلسہ یہ ٹریننگ ہے۔ 30 مارچ کا جلسہ ہم منتیں کرتے ہیں آپ کی پاکستانیوں، آپ کو کہتے ہیں یہ جنگ کہاں ہماری جنگ ہے، یہ پورے ملک کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئے اور اس ریاست کو بھی بتائیں اور اس دنیا کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈاکہ ہوا ہے، پاکستان میں جو مقبول لیڈر بے گناہ پابند سلاسل ہے، قوم اس کو نہیں مانتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی قیمت ہے، چھوٹی سی قیمت ہے، اور وہ آپ کے 5-6 گھنٹے ہیں۔ تو خواتین و حضرات اور وہ لوگ جو اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے، کیا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے خان کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کون سی ہماری؟ ہم تو اپنی زندگی گزار گئے، یہ ہمارے آنے والے بچوں کی جنگ ہے۔ یہ بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ 30-23 سال سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ خبر آتی ہے دہشت گردی میں ہم نے سنگ میل عبور کر دیا۔ نہیں چھوٹ رہی ہے جان ہماری دہشت گردی سے، یہ بھی تمہاری ناکامی ہے۔ سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، قبائلی علاقوں میں ادھر طالبان ادھر فوج ہے، اور آپ لوگ مینڈیٹ کی چوری میں لگے ہیں۔ گنتی کے نام پہ آپ ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں۔ یہ آپ نہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ بغض بنا لیا۔
دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی فارن پالیسی اچھی ہو؟ آپ کا سبز پاسپورٹ گرتے گرتے سب سے غیر مقبول پاسپورٹ بن چکا ہے۔ اس ملک کو کون بنائے گا جہاں ہمارے بچے بے خوف ہو کے جا سکے؟ 9 مئی کو آپ نے قومی ثانیہ قرار دیا۔ سلالہ چیک پوسٹ پہ جب اٹیک ہوا تھا وہ قومی ثانیہ نہیں تھا۔ اے پی ایس کے بچوں کو جب آپ نے مارا، دہشت گردوں نے مارا، اور وہ مائیں آج بھی بین کر رہی ہے، وہ قومی ثانیہ نہیں تھا۔ آپ نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ میں لاکھوں پشتونوں کو جو ہے ڈسپلیس کیا، وہ قومی ثانیہ نہیں تھے۔ 71 جو ہوا کیا وہ قومی ثانیہ نہیں تھا؟ 9 مئی کے نام پہ بے گناہ خواتین و حضرات کو اپنے جیلوں میں بند کیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ میں اخلاقیت نہیں ہے۔ فرعون اور یزید کبھی ایک وقت کے عنصر ہو سکتے تھے تو سنو پاکستانیوں، نمرود، فرعون، شداد، شمر، ابن زیاد آج وقت کے تمام پاکستان میں ایک وقت میں جی رہے ہیں۔ یہ آپ نے پاکستان کو بنا دیا ہے۔ رحم کرو اس دھرتی پہ۔ یہ ہمارے بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ ان کو صحت کی سہولیات میسر ہو۔ ایسا اسپتال ہی نہیں، شوکت خان نہ بنتا تو کینسر کے لیے بھی 7 سمندر پار جانا پڑتا۔ نہ اسپتالیں ہیں، سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں، بدامنی ہے، نہ آپ کی نسل کے لیے تعلیم کا کوئی روڈ میپ ہے۔ یہ آپ ریاست اور اس ملک کو کس جانب لے جا رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے یہ IMF ہمیں سارا دے سکے گا؟ آپ کی ریمیٹنسز بند ہے، تو لہذا آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، سالمیت کے ساتھ، ملکی یکجہتی کے ساتھ۔ پاکستان میں اگر وفاق کی علامت کوئی ایک پارٹی تھی جو چاروں صوبوں اور مرکز میں موجود تھی، وہ PTI تھی۔ آپ نے PTI کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کی، آپ نے وفاق کو نقصان دیا ہے۔ تو لہذا کہنے کو بہت کچھ ہے۔ آج تک ہم نے ہر کنونشن میں جا کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے، شہدائے پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری فوج اتنا ہی احترام رکھے۔ سنو، میں نے PTI کے لیڈر کے ساتھ ہونے والے ہر جبر کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، اس اندھیری رات میں، اس جبر، فساد، استبداد کے ماحول میں میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یا اللہ، اس سے بہتر ہے کہ اللہ موت ہی دے دے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ سانس ہے جو ہم لے رہے ہیں، جہاں نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، ظلم ہے، اور ظلم کے آگے سرنگو ہونا کسی بے غیرت کی سرشت میں ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں۔ ان کو کبھی اس جبر کے آگے سرنگو نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے نکلو، 30 مارچ کو نکلو، اور پورے پاکستان کو کہتا ہوں، وہ خان کی نظر آپ پہ ہے۔ ان عدالتوں سے آپ کو توقع ہے کہ انصاف ہوگا، اس ایوان سے آپ کو توقع ہے، قطعاً نہیں۔ یقین کریں، ہمارے اور آپ کے دور کا سب سے قیمتی شخص ہمیں ملا ہے، 7-8 ماہ اس کی جیل میں ضائع کر دیے گئے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، کبھی ایک دفعہ اس شخص نے ہم سے یہ سوال نہیں کیا کہ میری رہائی کب ممکن ہے۔ عمران خان، عمران خان، عمران تیرا جان نثار، بے شمار۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی خوب میں ہمارے خاندانوں کے خاندان مٹ گئے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے ابل وطنی کی جو قیمت ادا کی ہے، شاید یہ ریاست اس کا ہمیں کفارہ ادا کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ پیارا ملک اسی سالمیت کے ساتھ یہ پلے پھولے، یہ ہماری فوج ہمارے احترام کی حقدار رہے۔